الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم القيامة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميل خصاله سيد وليه وآله وآواز قلم المعين کے مسیحا کی بار بار درود شریف کا حضر پیش کرام پڑھے اللہ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العزت اللہ کے احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اپنے محبوب کی میلاد کے موقع پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے درود شریف کی محفلیں سجائیں. 12 دن تک یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور پروردگار عالم کا بالائی احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس درود پاک کی برکت سے، اس دلیل شریف پڑھنے کی برکت سے پروردگار عالم نے ہمیں اس کے محبوب کا چرچا کرنا بھی نصیب فرمایا. اس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہم نے ہمارے دلوں میں اپنے نبی کے ذکر کی چاشنی ڈال دی کہ اے میرے عاشقو، تم کاروان میں بیٹھ کر نبی پر درود پڑھ رہے ہو تو درود پاک کے صدقے میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا انعام دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سبوں کو یہاں بیٹھنے کو توفیق عطا فرمائی، ورنہ ایسے مواقع ہمیں بار بار نہیں ملتے. یہ محفل جہاں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عام محفل کی طرح نہیں ہے. یہاں پر دنیا کی بات ہوتی ہے. یہ محفل کوئی ایسی محفل نہیں ہے جہاں پر ہماری یا ہمارے باپ کی بات ہوتی ہے. یہ محفل تو ایسی عظیم محفل ہے جس محفل میں رسول پاک کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوش نصیب ہیں. اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے عزیزوں کہ ہم اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں. یہ جانتے ہو یہ محفل کوئی چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے. یہ محفل جب برخاست ہوتی ہے آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں نبی کی ذکر کے محفلوں کے لیے جو خاص کیے گئے ہیں آتے ہیں. جب یہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں جا کر کے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ گیا تھا زمین پر فلاں جگہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ نبی کے ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی، وہاں گیا تھا، وہاں پر سب حاضرین کے ناموں کو لکھ کے آ رہا ہوں. جاؤں گا رب کی بارگاہ میں محفل پاک میں جو بیٹھا ہوگا اس کا چرچا اللہ کی بارگاہ میں کروں گا. مسلمانوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ بیٹھے ہیں ہم یہاں محفل میں ہمارا ذکر فرشتے رب کی بارگاہ میں کریں. سبحان اللہ. ہم بہت نصیبے والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا، یہ موقع فراہم کیا اور ہم محفل پاک سجا کر کے بیٹھے ہیں. آؤ آؤ ذرا جی لگاؤ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی جو رات ہے بہت اہم رات ہے. آج کی اگر رات نہ ہوتی تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے نہ ستارہ ہوتا، غرض کی کائنات کا کوئی چیز نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے لولاکا لما خلقت الافلاک. اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ فرشتوں کو پیدا نہ کرتا. گویا کہ ہمیں پتا چلا ہم جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ عظیم ذات اتنی عظیم ہے کہ انہی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، انہی کے صدقے میں ہمیں اللہ نے بندگی عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا اردو میں سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر
بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیارے مسلمانوں، میں گفتگو کے شروع میں ہی آپ کو بتا دوں کہ آج جو ذکر ہوگا، آج جو چرچا ہوگا، آج جس چیز کا ذکر کیا جائے گا، اس میں مین پوائنٹ یہی رہے گا کہ اللہ کے نبی رحمت ہیں سب کے لیے۔ دیکھو میرے آقا جہاں جہاں جاتے رہے، گزرتے رہے، وہاں رحمتیں لٹاتے چلے گئے۔ ہمیں کرنا ہے اور سمجھنا ہے پیارے مسلمانوں، یہ ہمارے لیے ہی رحمت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کے لیے بھی، حوران جنت کے لیے بھی رحمت ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12ویں تاریخ کو اس خاکے گیتی پر جلوہ فرما ہونے والے تھے تو حوروں نے جنت سے کہا تھا، کہا حوروں نے کہ یہ محبوب رب العالمین، کہا حوروں نے کہ یہ محبوب رب العالمین ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا سرکار خاتم المرسلین ہوں گے، زمین بولی کہ اسرار قدرت کے مکی ہوں گے، فلک بولا کہ ان کے بعد پیغمبر نہیں ہوں گے۔ ستارے آ چکے، اب مہر انور آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے۔ جگائی کو زمانہ جس کے در پر جانے والا ہے، زمانہ جس کے در پر جانے والا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو ہے رحمت کہا ہے قرآن میں، آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا پس منظر ملاحظہ فرماتے ہیں، میرے آقا کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگ بھگ 500 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ لوگ خدا کو، اس کی وحدانیت کو بھول چکے تھے، شیطانی طاقت پورے عالم پر جلوہ فرما چکی تھی، شیطانی عالم کا بول بالا ہو چکا تھا۔ عالم تو یہ تھا کہ شہر مکہ ہو یا پوری دنیا میں عالم یہ ہو چکا تھا۔ شیطان نے اتنا ورگلا دیا تھا کہ لوگ زنا کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، شیطان نے اتنا بہکا دیا تھا کہ لوگ معاذ اللہ، ستار معاذ اللہ، کہ اگر کسی کی ماں، کسی کا باپ انتقال کر جاتا اور اس کی ماں جوان ہوتی تھی، بیٹا اگر بڑا ہو جاتا تھا، ماں کو جوانی کے عالم میں پاتا تھا تو سگی ماں کے ساتھ نکاح کر دیتا تھا، اس کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ پیارے مسلمانوں، میرے نبی کے آمد سے پہلے دنیا کا ایسا حال تھا کہ شراب نوشی عام ہو چکی تھی، لوگ شراب پینا کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ عالم تو یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا، تو لوگ اس کے مال کو غصب کر لیتے تھے، اس کو اپنا غلام بنا دیتے تھے، کوئی بچی مل جائے اسے اپنا نوکرانی بنا کر کے رکھتے تھے۔ عالم تو یہ تھا زمانے میں نبی کے آمد سے پہلے، عالم تو یہ تھا کہ اگر مکے کے اندر کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو اہل عرب اپنی بچی کو ہاتھ کو پکڑتے، دور میدان میں لے جاتے، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتے، گڑھا کھودنے کے بعد بچی کو اس میں دباتے، بچی چیختی رہتی، چلاتی رہتی، لیکن اپنے ہاتھوں سے مارو مٹی اس پر لا دیتے، اس کو زندے جی دفن کر کے ختم کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ سارے پاپ کر چکے تھے، یہ ساری جو ہے ظلم عام ہو چکی تھی۔ یہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا، جتنے مظلوم تھے، جب ظلم کیا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام چونکہ گزر چکے تھے، کافی زمانہ ہو گیا تھا، لیکن بتا کر کے گئے تھے کہ اصل آنے والا میرے بعد آ رہا ہے، اصل آنے والا میرے بعد تشریف لائے گا، جس کا نام زمین پر احمد ہے، زمین پر آسمان پر احمد ہے اور زمین پر اس کا نام محمد ہے۔ لوگوں نے سنا تھا کہ اصل آنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے گا، اس لیے مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا نا، ان کی ہاتھ جو ہے ان کے آسمان کی طرف اٹھ جاتے تھے۔ اے باری الہ، میں نے سنا ہے تیرا محبوب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے گا، مولا ہمارے اوپر ظلم کی انتہا ہو چکی، اپنے محبوب کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیج دے۔ ہم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا ہے، کیوں؟ سارے لوگوں کی یہی تمنا تھی، مولا ایسا حبیب بھیج، ایسا حبیب بھیج کہ یہ جو ظالم طاقتور ہیں ان کے ہاتھوں کی طاقت کو کچل دے اور مظلوم کا سہارا بن جائے۔ پھر کیا تھا؟ 12 ربیع النور کی تاریخ آئی، پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، جبریل عرض کرتے ہیں ہاں رب جلیل حکم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ جنت کو راستہ کرو۔
जन्नत को सजा दो। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जन्नत तो उस चीज का नाम है जो अपने आप बहुत हसीन है, सजी हुई है, बहुत सजी हुई है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जितना कहता हूँ उतना करो, आज की रात कोई आम रात नहीं है। अरे आज हमारा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, महबूब की आमद की खुशी में जन्नत को और ज्यादा सजा दो, और ज्यादा मुज़य्यन कर दो। प्यारे मुसलमानों, हज़रत जिब्रील अमीन ने जन्नत को सजा दिया। मुस्तफ़ा के गुलामों को ये बता दिया कि ओ मुस्तफ़ा के गुलामों, जब नबी की आमद की रात आएगी तो तुम अपने घरों को, अपने मसाजिद को, अपने मदरसों को, अपने मोहल्लों को सजा देना। अगर सजाओगे तो कोई गलत काम ना होगा, बल्कि जिब्रील की सुन्नत अदा होगी। प्यारे मुसलमानों, जिब्रील अमीन ने जब जन्नत को सजा दिया, परवरदिगार आलम ने कहा वो जिब्रील इधर आओ, वो मिकाईल इधर आओ, वो इसराफील इधर आओ, वो इज़राइल इधर आओ। चारों फरिश्ते आ गए। परवरदिगार आलम ने कहा तुम लोग जाओ, मेरा महबूब आने वाला है, मेरे महबूब के इस्तकबाल में जाओ, और जाओ ऐसे अकेले न जाओ। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं मौला अकेले अकेले जाओ कि जुलूस लेकर के जाओ। परवरदिगार आलम ने कहा अकेले अकेले न जाओ, तुम सब एक एक लाख फरिश्तों का जुलूस अपने साथ लेकर के जाओ। और इसी पे बस नहीं, बल्कि वो जो एक एक लाख हों उन सबों के साथ दूसरे एक एक लाख फरिश्ते हों। मैं कहता हूँ जिब्रील अमीन कितना बड़ा जुलूस लेकर आसमान से जमीन पर उतरने वाले हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब चलने को तैयार हो गए। हज़रत जिब्रील भी, इसराफील भी, हज़रत इसराफील भी तैयार हो गए, हज़रत मिकाईल भी तैयार हो गए। सब जुलूस लेकर के चलने लगे। लेकिन हज़रत इज़राइल का नाम तो सबको खबर होगी, लगभग इज़राइल फरिश्ता है, सबको खबर होगी। उसको रजा नहीं मिलती है, उसको छुट्टी किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती है। वो रोज अपना काम करता रहता है, अपना काम बराबर कहता रहता है। वो रुक गया। परवरदिगार आलम ने कहा कि महबूब की आमद की घड़ी है, इज़राइल जाते क्यों नहीं हो, इज़राइल जाते क्यों नहीं हो। हज़रत इज़राइल अर्ज़ करते हैं बारे इलाह, तूने मेरी ड्यूटी बहुत सख्त रखी है, बहुत सख्त रखी है। आज भी मुझे कुछ लोगों के पास जा करके किसी के बेटे की रूह को निकालना है, बाप को रोता हुआ छोड़ जाना है, किसी के बाप की रूह को निकाल के बच्चों को यतीम कर देना है। मौला मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, मैं नहीं जा सकता। परवरदिगार आलम ने कहा इज़राइल आज कौन सा दिन जानते हो? कहा जी रब्बे जलील मुझे पता है, आज तेरे महबूब की आमद का दिन है, आज तेरे महबूब की दुनिया में तशरीफ आवरी का दिन है। परवरदिगार आलम ने कहा ऐ मेरे फरिश्ते सुनो सुनो, आज मेरे महबूब के आने का दिन है, आज खुशी का दिन है। आज तुम्हारा रब ये चाहता है कि जब मेरा महबूब दुनिया में आए तो ना किसी का बाप मरे, ना किसी की माँ मरे, ना किसी का बेटा मरे, ना किसी का कोई रिश्तेदार मरे। इसलिए कि अगर किसी के घर में किसी की मौत होगी तो उसके घर में होगा क्या होगी, लोग रोएंगे, लोग चिल्लाएंगे, लोग सीना पीटेंगे। और मेरा महबूब आने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरा महबूब दुनिया में आए सारे आलम के लोग एक साथ में खुशी मनाएं, महबूब की आमद के चर्चे में बुलंदी आ जाए, महबूब की आमद के चर्चे में रौनक आ जाए। प्यारे मुसलमानों, हज़रत जिब्रील अमीन हैं, सब फरिश्तों को साथ में लेते हैं, लेकर के नीचे उतर आते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन के हाथ में झंडा भी था, एक नहीं तीन झंडा लेकर के आए, खाने काबा के छत पर लगा दिया। झंडे को लगा करके बता दिया, ओ दीवानो, ओ मस्तानो, जब तुम्हारे नबी के मिलाद की घड़ी आएगी तो झंडा लगाकर अपने घरों पे बता देना कि हम नबी के आमद का जिक्र करने वाले हैं, नबी के आमद का चर्चा करने वाले हैं। प्यारे मुसलमानों, आओ जरा जी लगाओ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। तब मैंने जिक्र किया था आप अल्लाह की ऐसी रहमत है कि माँ के पेट में आए तो माँ के लिए रहमत बन गए, आमिना के आंगन में आए तो आंगन के लिए रहमत बन गए, शहर मक्का में आए तो शहर मक्का के लिए रहमत बन गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की तारीख है, रात में गुजरने के बाद जैसे सुबह होती है, सूरज निकलने से पहले, रात जाते जाते
سورج نکلنے سے پہلے میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچے کی ولادت کی گھڑی آئی، میرے بچے کی ولادت کی گھڑی آئی، شبہ شادی کے وقت میرا بچہ جب اس دنیا میں تشریف لایا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ میرا لال اس نفاست کے ساتھ دنیا میں آیا ہے کہ آنکھ میں سرما کیا ہوا ہے، بالوں میں کنگھی کیا ہوا ہے، ناک بریدہ ہے، ختمہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لال جب اس دنیا میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، پیدا ہوتے ہی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سجدے میں رب کا محبوب سجدے میں، رب کا محبوب سجدے میں پیدا ہوتے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، آؤ حضور کی امی سے پوچھتے ہیں اے آمنہ آپ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کا بیٹا جب سجدے میں گیا تھا تو کیا کہہ رہا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب سجدے میں گیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بیٹے کے لبے مبارک کھل رہے ہیں، جنبش ہے، میں نے کان لگا کر کے دیکھا، کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب هب لی امتی، رب هب لی امتی، رب هب لی امتی، اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہ زمانے والوں تم کہتے ہو میرے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں تھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ امتی کو یاد فرما رہے ہیں، مصطفیٰ امتی کو یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے عالم تخیل میں سوال کیا اے رب کے محبوب، اے پروردگار عالم کے پیارے، ابھی تو امت آئی بھی نہیں ہے، ابھی امت تو آپ کو پہچانتی بھی نہیں ہے، ارے یہی امت مکہ کی گلیوں میں جب آپ چلیں گے نا تو آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دے گی، یہی امت جب آپ مکہ کی گلیوں میں چلیں گے نا تو آپ کے اوپر پورا اور کٹ ڈالے گی، یہی امت آپ کو طائف کی وادی میں لہو لہان کر دے گی، آپ کے اوپر سنگریزیاں کرے گی۔ اے محبوب آپ بھی امت میں آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے امت مجھے دیکھے نہ دیکھے، امت مجھے پہچانے نہ پہچانے، رب کا محبوب اپنی امت کو خوب پہچانتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ان کو اپنی پاس بلانے کی رب سے دعا کر رہا ہوں، کل میدان محشر میں ان کی مغفرت دکھانے کی ذمہ داری۔ ایسے رحمت ہیں میرے اور آپ کے آقا، ایسے رحمت ہیں کہ دنیا میں آتے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کی برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ آپ کی والد محترمہ فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر جب پیدا ہوا تو ان کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے صبح گئے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ گر گیا ہے، اچانک خانہ کعبہ جھک گیا ہے۔ آپ بڑے متعجب ہوئے کہ اتنے دنوں سے دیکھتا ہوں کبھی خانہ کعبہ میں حرکت نہ ہوئی، آج یہ جھکا کیوں ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب پھر طواف کعبہ کرتے ہیں، طواف کعبہ کرنے کے بعد جلدی گھر آتے ہیں، جیسے ہی گھر آتے ہیں دروازے پہ پہنچتے ہیں، اندر جانا چاہتے ہیں، ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر دروازے کو روک دیتا ہے، دروازے پہ روک دیتا ہے، کہتا ہے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بھائی کیوں میں اندر نہیں جا سکتا ہوں، یہ میرا ہی تو گھر ہے، مجھے تم جانتے نہیں ہو کیا؟ میں عبد المطلب ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، سردار قریش ہوں، مجھے اندر کیوں نہیں جانے دو گے؟ تو فرشتہ کہتا ہے عبد المطلب ٹھیک ہے تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، ٹھیک ہے سردار قریش ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو تمہارا پوتا آیا ہے وہ صرف تمہارا پوتا نہیں ہے بلکہ رب کا محبوب پروردگار عالم کا پیارا محبوب بن کے آیا ہے، تم ابھی اندر نہیں جا سکتے ہو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ جب میرا پوتا آیا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ فرشتہ کہتا ہے عبد المطلب ٹھہریے، رب کا محبوب ہے، رب کا فرمان ہے کہ میرے محبوب کو سب سے پہلے میرے محبوب کی زیارت عرش والے کریں گے، آسمان والے کریں گے، اس کے بعد زمین والے کریں گے۔ ابھی آسمان والے تیرے محبوب رب کے محبوب کا جو ہے دیدار کر رہے ہیں، رب کے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، جب یہ فرشتے دیکھ لیں گے تب زمین والے کو دیکھنے دیا جائے گا۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، کتنا پیارا محبوب ہے، کتنا